الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر مسجد میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ سے راضی ہو، تھوڑا اور قریب ہو جائیں بیٹا، تھوڑا مشکل نہ ہوگی، مجھے کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھنا پڑے گا۔ اللہ آپ سے راضی ہو، تھوڑا قریب آ جائیں۔ اللہ آپ کو اپنی جنتوں میں اسی طرح اکٹھا کر دے۔ آمین۔ پیارے بھائیو، مجھے ٹاپک دیا گیا ہے، عنوان دیا گیا ہے، والدین کی خدمت کے کیا فوائد ہیں۔ اس کے متعلق چند گزارشات انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے جن کے والدین زندہ ہے اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پیارے بھائیو، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، یہ 15واں پارہ ہے، بڑی مشہور اور معروف جو ہے وہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں پہلے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت نہیں۔ اپنی عبادت کے متصل بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ تم نے نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ ظاہراً یہ سمجھ آتی ہے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا تذکرہ اس وجہ سے کیا، خالق تو ہمارا، رب تو ہمارا اللہ ہے، لیکن دنیا میں آنے کا سبب بننے والے ایک مرد اور ایک عورت جنہیں والدین کہا جاتا ہے وہ بنتے ہیں۔ اور یقین کریں، کوئی جانور اگر اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو نا، وہ پالنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ایک انسان کا بچہ پالنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ بزرگ ہیں، سمجھدار ہیں، اولاد والے ہیں، کبھی سردی سے بچانا ہے، کبھی گرمی سے بچانا ہے۔ جو ماں کے پیٹ کے اندر جیسے ہی ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو ٹھٹھرتی سردی سے بچانا، گرمی سے بچانا، کبھی گرمی نہ لگ جائے، کبھی سردی نہ لگ جائے، کبھی اس کو یہ کھلانا ہے، کبھی اس کو یہ کھلانا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ہاتھوں میں، بندہ ساری ساری رات جاگ کر جو ہے وہ گزار دیتا ہے، نہ ماں کو سکون ملتا ہے نہ باپ کو سکون ملتا ہے۔ گویا کہ ایک انسان کا جو بچہ پلتا ہے یہ بڑے ہی مشکل کے مراحل سے ہو کر گزرتا ہے۔ ان دو، ایک مرد اور ایک عورت کو جس کو والدین کہا جاتا ہے نا، اس ڈیوٹی پر کس نے لگایا؟ یہ اللہ رب العالمین نے انس پیدا کر دیا، محبت پیدا کر دی کہ تم اپنی اولاد کی خدمت کرو، اور پھر جب اولاد پیدا ہو جائے اس اولاد کو یہ کہہ دیا کہ عبادت میری کرو، لیکن میری عبادت کے بعد اپنے والدین کا بھی خیال کرو۔ اچھا، عام طور پر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ نے نیکی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بر کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے لفظ استعمال کیے ہیں بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان یہ نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ نیکی کر دیتے ہیں، یہ احسان ہے، یہ ہمارے ہاں عرف کے اندر احسان پہچانا جاتا ہے۔ لیکن ایک احسان یہ ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انسانی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟
ایمان کے متعلق سوال کیا، احسان کے متعلق بھی سوال کیا، احسان کیا ہے؟ نبی پاک نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اللہ کی ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہیں نا پیدا کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور پیدا کرو، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نیکی کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے نا اس کو احسان کہا جاتا ہے، جو اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ہم نے جو نماز پڑھی ہے نا یہ ہے عام روٹین کی ایک نماز، لیکن ایک یہ ہے کہ بندہ ایسے ذوق کے ساتھ نماز پڑھے کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو دوسری کیفیت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت بندے کی نماز میں عبادت میں پیدا ہو جانا وہ اعلیٰ ترین درجے کی نماز ہے، اور اعلیٰ ترین درجے کی عبادت ہے جس کو نبی پاک نے احسان کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے ایک ہو تو تم نے کیا کہنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ بڑی بات تو دور ہے نا، دوسری باتیں تو الگ رہ گئی، اللہ نے پہلا لفظ ہی یہ استعمال کیا کہ اف بھی نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے اف نہیں کہنا، یہ پہلی تلقین۔ اور دوسری تلقین ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں۔ انسان جب بڑھاپے کی عمر میں آتا ہے نا تو اولاد جوان ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے پاس الگ سے ایک ہنر آ گیا، علم آ گیا، باپ کبھی بھول جاتا ہے، کبھی وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتا ہے، کبھی وہ ایک ہی بات کے اوپر ضد بھی کر جاتا ہے۔ ماں بھی اسی طرح ہوتی ہے، جب بڑھاپے کی عمر میں بندہ آ جاتا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ جس طرح تمہارے والدین تمہاری سنتے رہے ہیں نا، ڈانٹتے نہیں تھے۔ اگر باپ کی ڈانٹ بھی ہو نا، ماں کی ڈانٹ بھی ہو نا، اس میں بھی محبت ہوتی ہے اور تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ڈانٹنا بھی نہیں، وقل لہما قولا معروفا، بات کرنی ہے تو اچھے اور احسن طریقے سے کرنی ہے۔ اور چوتھی تلقین کی وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جب تمہیں والدین کو تمہاری ضرورت پڑے نا تو اپنے دونوں بازو رحمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے بچھا دو۔ بچھانا مطلب یہ بازو نرم کر دو، نرمی کر دو اپنے والدین کے لیے۔ اور پانچواں کام تم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن کی عمر میں، میرے لڑکپن کی عمر میں میرے اوپر رحم کیا۔ اچھا کس طرح رحم ہوتا ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ دے آپ کو اولاد، شادی سے پہلے نہیں بندے کو اس چیز کا اندازہ ہوتا۔ آپ کی شادی ہو، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے، زندگی شادی ہو جائے، پھر اللہ آپ کو دے ایک نورینہ اولاد، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، پھر اس بیٹے کو اور بیٹی کو بندہ اٹھا کر اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے نا، کبھی سردی میں کبھی گرمی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی فلاں ڈاکٹر کے پاس، کبھی فلاں ڈاکٹر کے پاس، کبھی فلاں حکیم کے پاس، جب اٹھا کر جو ہے بندہ پھرتا ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ میرے لیے کتنی بڑی قربانی دیتا تھا، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میری ماں میرے لیے کس طرح جاگتی تھی۔ وہ ساری ساری رات بچہ جگاتا ہے، اللہ جانتا ہے سردیوں کی راتوں میں ساری ساری رات بچہ جگاتا ہے۔ باپ سارا دن کام کر کے آتا ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے رات کو جاگتا ہے، صبح پھر کام پر چلا جاتا ہے۔ باپ کس چیز کا نام ہے؟ یہ آج ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اللہ کی قسم راتیں لگاتے ہیں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی فیسوں کے لیے، ان کے خرچ کے لیے، اور جب گرم گرم کمبل کو چھوڑنے کو صبح کے وقت دل نہیں نہ کرتا، باپ اپنے بچوں کو سلا کر گرم بستر میں لٹا کر خود جو ہے وہ سائیکل پر، موٹر سائیکل پر بیچارہ جو ہے وہ سواری پر اپنی راہ کے اوپر چل پڑتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے۔ یہ اندازہ ہوتا ہے بندے کو تب جب بندے کو اللہ اولاد دے، پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح یہ بچپن کی حالت میں میرے اوپر نرمی کرتے رہے، میرے ساتھ نرمی کرتے رہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا جو مختصر خلاصہ ہے، اس میں 5 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
اور احسان کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، چھوٹے نہیں۔ فرمایا الاشراک باللہ، لوگوں اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی کوئی نہیں۔ شرک کے فوراً بعد نبی پاک فرماتے ہیں، میں تمہیں الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ ترین گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہے، یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے، تمہیں تو حکم یہ تھا کہ اپنے بازو پھیلانے ہیں، نافرمانی تو دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کہنا۔ جب اف کہنے کا بھی اللہ نے حکم نہیں دیا تو پھر تم نے ان کے لیے دعا کرنی تھی، نرمی سے بازو پھیلانے تھے، اور کبیرہ گناہوں میں شمار کر کے بتلا دیا کہ اس کام سے، اس گناہ سے بچ جانا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین بندے ایسے بد نصیب ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا ہی نہیں۔ کہاں پر؟ جہاں پر اللہ رب العالمین، انسان سوچے گا اپنے اپنے گناہوں کے اندر جو ہے وہ انسان ڈوبا ہوگا، وہاں پر تو انسان یہ سوچے گا کہ کس طرح اللہ کی رحمت ہو جائے، نبی اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ تین بد نصیب ایسے بندے ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں۔ جب دیکھے گا ہی نہیں تو نظر رحمت کس طرح ہوگی؟ ان میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، المنان، احسان کر کے جتلانے والا، مدمن الخمر، شراب پینے والا، اور تیسرا بد نصیب بندہ ہے العاق لوالدی، والدین کا نافرمان۔ ان تین بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں، یہ ایسا بد نصیب بندہ ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، لوگوں تین بد نصیب بندے ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک فرمایا دیوس، بغیرت آدمی جو اپنے گھر کی خواتین کے معاملے میں غیرت نہیں رکھتا، پردے کا حکم نہیں دیتا۔ اور دوسرا الرجلہ، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اور تیسرا بد نصیب العاق لوالدی، یہ تیسرا بندہ ہوگا جو جنت میں نہیں جائے گا، فرمایا والدین کا نافرمان ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نظر بھی، رحمت بھی نہیں کرے، دیکھیں گے ہی نہیں، اور دوسری حدیث میں آ گیا کہ اللہ جنت میں ہی داخل کریں گے۔ یہ کتنا بد نصیب بندہ ہوگا؟ اس کی سنگینی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت اس بندے کے اوپر جو قوم لوط جیسا کام کرے، اللہ کی لعنت اس بندے پر جو بدفعلی کرے، قوم لوط جیسا کام کرے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی لعنت اس بندے پر جو قوم لوط جیسا کام کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس بندے پر جو غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لعن اللہ من لعن لوالدی، اس بندے پر بھی لعنت ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ لعنت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے شیطان کے اوپر لعنت کی ہے، لعنہ اللہ، شیطان پر اللہ نے لعنت کی، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا، اس کے اوپر پھٹکار پڑ گئی۔ جس کے اوپر قرآن و سنت میں لعنت کا لفظ استعمال ہو جائے نا، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ عام سادہ لفظوں میں اس کا معنی سمجھ لے، شیطان کے اوپر اللہ نے لعنت کی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، دھتکار دیا گیا اسے۔ اور جو بندہ اپنے والد کے اوپر لعنت کرے، والدہ کے اوپر لعنت کرے، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ غصے میں آ کر اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت کرنا، لوگ کہتے ہیں انہوں چڈو کی پتا، انہوں ٹگے نو کی پتا، ابا تو بڈھا ہو گیا تینوں کی پتا، لعنت تواڈے ہوئے تے بھی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے معاشرے کے اندر بولے جاتے ہیں۔ ایسی ایسی نافرمان اولاد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من لعن لوالدی
لعن اللہ، اللہ کی لعنت اس بندے پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے. یہ ایسا بد نصیب بندہ ہے. اور مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ممبر کے اوپر قدم رکھا، آمین کہا، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، پھر آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا. مختصر ایک آمین کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے آمین کیوں کہا؟ یہ ایک الگ سا کام آج ہو گیا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے، آ کر انہوں نے کہا اس بندے کا ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا، دوسرے لفظوں میں وہ بندہ خسارے میں چلا گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو. من ادرکا احد ابویہ فماتا فدخل النار، جس بندے کی زندگی کے اندر اس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ تھا، اس نے ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کیا اور وہ فوت ہو گیا، اللہ نے اس کے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا. اس بندے کے اوپر جو ہے وہ لعنت ہے نہیں، اس بندے کے اوپر خسارہ ہے، اس بندے کے اوپر جو ہے وہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ تھا، ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کی. اتنا عظیم کام چھوڑ دیا، اتنی بڑی نیکی کا کام چھوڑ دیا کہ اللہ نے والدین میں سے کسی ایک کو زندگی دی، خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کی، مر گیا، مرنے کے بعد اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. اور جہنم میں کیوں گیا؟ والدین کی خدمت نہیں کی. اتنی آسان جنت تھی، تو نے جنت نہیں کمائی. پیارے بھائیو، یہ بڑا سنگین گناہ ہے والدین کی نافرمانی والا. اور ایک حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھوں، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھوں، جب زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کروں، میرا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ. یہ جو بندہ یہ کام کر کے دنیا سے جائے گا نا، کلمہ پڑھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کا حشر نبیوں کے ساتھ کریں گے، صدیقین کے ساتھ کریں گے، شہداء کے ساتھ کریں گے. لیکن ایک شرط لگا دی، ما لم یعق والدیہ، اگر یہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہوا تو. کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا نبیوں کے ساتھ ہوگا. کتنا بڑا ہے، نبیوں سے بڑا درجہ تو کسی کا نہیں. مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ شہید کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا. لیکن نبی پاک نے شرط لگا دی ما لم یعق والدیہ، اگر اپنے والدین کا فرما بردار نہ ہوا تو پھر نہیں ہوگا. پھر اس کی نمازیں بھی گئی، اس کے روزے بھی گئے، اس کی زکوٰۃ بھی گئی، اس کا کلمہ بھی گیا. یہ اتنا سنگین گناہ ہے. نمازیں کیا کہتی ہیں جب والدین کی نافرمانی بندہ کرتا ہو؟ وہ نماز کیسی نماز ہے جو والدین کی فرما برداری کے اوپر بندے کو ابھارتی نہیں؟ اگر آپ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، صحیح البخاری اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اپنے ایک نیک بندے کا تذکرہ کیا جس کا نام جریج ہے. جریج والی مشہور واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، الگ پڑھ رہے ہیں، فرض نہیں. آ کر والدہ نے آواز دی جریج، لیکن وہ حضرت صاحب جریج ولی اللہ کا ولی نفلی نماز پڑھنے میں مصروف ہے، اپنی والدہ کی آواز کے اوپر لبیک نہ کہا، بات نہ سنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدہ نے جو ہے وہ بد دعا دے دی، جا جریج جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھے تجھے موت نہ آئے. نمازیں کہاں پر جائیں گی؟ فرض نماز، نفلی نماز پڑھ رہا ہے بیٹا، چاہیے تو یہ تھا نا نفلی نماز چھوڑ کر ماں کی بات کو مانتا.
اللہ رب العالمین کے نبی نے بتا دیا، والدہ نے بد دعا دے دی۔ اور یہاں پر میں یہ گزارش بھی کروں گا، کبھی بھی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہ کریں۔ ہم اپنے نوجوان بچوں کو بد دعائیں دے کر نہ بعد میں خود ہی روتے ہیں جب ان کی میت کندھوں پر آتی ہے۔ جا تیرا ککھ نہ روے، تیری قبر کھدے، تیرا جنازہ نکلے، یہ بد دعائیں دیتے ہیں نا والدین۔ والدین کی بد دعا اللہ کے ولی کو لے گئی، عام بندہ کیا چیز ہے؟ صحیح البخاری اٹھا کر دیکھیے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے۔ ماں نے بد دعا دے دی، ایسا ہی ہوا، قوم میں سے کسی عورت نے بدکاری کی، بچہ پیدا ہوا، اس نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا جریج کا ہے۔ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کون اللہ کا ولی۔ آپ جانتے ہیں جب کسی دیندار بندے کے متعلق، کسی داڑھی والی بندے کے متعلق کوئی ایسی گفتگو ہو جائے نا، پھر سارے ہیرو بن جاتے ہیں، پھر تحقیق کوئی نہیں کرتا، پھر چڑھ دوڑتے ہیں، اور سارے چڑھ دوڑے جریج کے اوپر۔ وہ پتا چلا بعد میں ماجرا کیا ہے، اس نے کہا یہ عورت کہتی ہے بچہ تیرا ہے۔ اب وہ سلسلہ تو تھا نہیں کہ ڈی این اے ہو جاتا، رپورٹ آ جاتی۔ جریج کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کی، اس بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، کہا اللہ کے حکم سے بول۔ وہ تو اللہ رب العالمین نے جریج کی عزت رکھ لی، ورنہ ماں کی بد دعا تو لگ گئی نا، ماں کی بد دعا تو لگ گئی۔ ہماری نمازیں کہاں پر جائیں گی؟ نبی پاک فرما رہے ہیں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، معلم یوک کا والدئی، اگر وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہوا تو شرط لگا دی، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، بڑے بڑے کام سارے ہی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ نا ایک صحابی نے اپنے باپ کی شکایت لگا دی نبی پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوان تھے، باپ بوڑھا تھا، کوئی مال کا لین دین ہوا کہ انہوں نے مال کا خرچہ کو تھوڑا لے لیا، انہوں نے شکایت لگا دی۔ شکایت لگائی نا، تو جب باپ کی شکایت لگائی نا، تو باپ نے کیا کہنا تھا، بیچارہ بوڑھا باپ ہے، اللہ جن کے والدین ہیں ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر زندہ رہے۔ اللہ کے بندو، یہ کتنا بڑا میوہ ہے نا، یہ اس سے پوچھیں جو الگ کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر روتا ہے، جو اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کر روتا ہے، جو اپنی والدہ کے آنسوں کو دیکھ کر روتا ہے، جو عید والے دن بھی سب سے پہلے قبرستان اپنی باپ کی قبر پر چلا جاتا ہے، خوشی کے دن کو چھوڑ کر صرف اپنے آنسوں کو چھپاتے ہوئے، صرف کہ یار ان بہن بھائیوں کے سامنے رویا نا تو ان کا حوصلہ نہیں رہے گا۔ وہ یاد آ جاتی ہیں نا، وہ باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے نا، وہ ترس تو آ ہی جاتا ہے نا۔ وہ ترس تو حضرت یوسف کے بیٹوں کو بھی آ گیا تھا، جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا نا، اور جب عزیز مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مقام دیا، اور جب بلایا نا اپنے بھائی کو بنیامین کو کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا، وہ سارا قصہ مختصر۔ اور جب بنیامین کو ساتھ لے کر گئے نا، یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کے تحت جو ہے نا ان کے سامان میں کوئی چیز رکھ دی اور کہا چوری کس نے کی ہے، اور جب چوری کی نا، ان کا ایک دستور تھا جس نے چوری کی اس کو سزا ملے گی۔ انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو پلاننگ کے تحت اپنے پاس رکھ لیا۔ جب رکھا نا تو بھائی حضرت یوسف کہنے لگے بھائی اس نے چوری کی ہے، یہ چوری کی ہے، یہی میرے پاس رہے گا قید میں۔ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابن شیخا کبیرا، اور ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے اور بڑا روتا ہے وہ یوسف کی جدائی میں، وہ پہلے ہی بڑا رو رہا ہے، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی اور کو رکھ لو، بنیامین کو رہنے دو۔ آ گیا نا ترس، ان بھائیوں کو بھی ترس آ گیا جن بھائیوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا۔ بوڑھا باپ ہو نا، بوڑھا باپ، کبھی تو ترس آ جائے۔ ہم تو اللہ جانتا ہے ساری ساری زندگی سوائے عید کے کبھی اپنے باپ کے گلے مل کر تو دیکھ تیرا باپ کتنے آنسو بہاتا ہے۔ کبھی آج اپنے گھروں میں چلے جائیں اور جا کر ابا جان سے کہیں ابا جان میں نے آپ سے نا، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ آج گلے ملوں، سوائے عید کے کبھی گلے ملیں آپ؟ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے۔ باپ کی تو جسے کہتے ہیں نا جان میں جان آ جاتی ہے، اپنے ابا جان سے گلے مل کر کے ابا جان میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے گلے ملوں، کوئی دکھ سکھ کریں۔
یہ بہترین آپ کے دوست ہیں، اپنے جو ہے وہ وہاں پر دکھ سکھ بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے پاس روئیں۔ بات کر رہا تھا کہ وہ حضرت صحابی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لگا دی، وہ بوڑھا باپ، نبی پاک نے پیغام بھیج دیا، اب آؤ بھائی نبی پاک بلا رہے ہیں، صحابی نے بتایا نبی پاک بلا رہے ہیں بوڑھا باپ۔ وہ عربی کے اندر نا بوڑھا باپ شعر پڑھتا ہوا جا رہا ہے، دل ہی دل میں، منہ میں نا تھوڑے تھوڑے بندہ۔ وہ شعروں کا خلاصہ پتہ کیا تھا؟ وہ خلاصہ یہ تھا کہ بھائی میرے بیٹے، میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، تو میرے پاس چھوٹا سا تھا، میں نے سردیاں نہیں دیکھی، میں نے گرمیاں نہیں دیکھی، میں نے تیری لہائی پڑھائی سارا کچھ دیکھا، میں تیرے لیے راتوں کو جاگتا رہا، تو تھوڑا سا بیمار ہوتا میں تیرے لیے بے قرار ہو جاتا۔ اس طرح کے نا بڑے درد مندانہ شعر نا اپنے اس زبان سے، کہ میرے بیٹے نے میری شکایت لگا دی ہے، رسول اللہ سے لگا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ اب دلوں کے رازوں کو تو اللہ جانتا ہے نا، دلوں کے رازوں کو اللہ جانتا ہے۔ اب اندر ہی اندر گفتگو ہو رہی تھی، ادھر یہ صحابی نبی پاک کے پاس پہنچے، ادھر جبرائیل جو ہے وہی لے کر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلے اس صحابی سے یہ کہیے کہ راستے میں کیا کہہ رہے تھے، راستے میں کیا کہہ۔ اچھا دیکھیں نا، پتہ کیا بات ہے، یہ نہیں ہوتا کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اسے جان سے مار دے، ظلم کر دے، یہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا بہت غصہ ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، تھوڑا بہت وقتی طور پر۔ اچھا وقتی طور پر تھوڑا بہت جو ہے وہ غصہ آیا، باپ کو کوئی معاملہ اس طرح کا ہو گیا، باپ نے شعر اندر ہی اندر نا شعر پڑے، دکھ تھا تھوڑا سا، اس دکھ کا اظہار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی صحابی سے کہیے کہ راستے میں کون سے شعر پڑھ رہے تھے۔ راستے میں وہ راستے میں جو ہے نا وہ شعر پڑھ رہے تھے نا، تو ان شعروں کا تذکرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک سے کر دیا۔ اب نبی پاک کے پاس جب صحابی آئے نا، آ کر کہنے لگے آپ نے فرمایا پہلے وہ شعر تو بتلاؤ تم راستے میں کیا کہہ رہے تھے۔ اب صحابی پریشان کہ میرا معاملہ، میری تو بات صرف میرا دل ہی سن رہا تھا، اور تو بندہ بھی کوئی نہیں تھا پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر سنے صحابی سے، وہ سارے بتلائے، اور اخیر میں یہ الفاظ تھے تو کم از کم میرا خیال نہ کرتا تو کم از کم میرے ساتھ اتنی نیکی کر لیتا جتنا کوئی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے، جتنی کوئی نیکی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے اتنی کر لیتا۔ یہ اللہ کو اس باپ کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ بیٹے نے شکایت لگا دی ہے، کس بات پر؟ آپ فرماتے ہیں تو بھی اور تیرا مال بھی، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہی ہے۔ وہ مال کی بات کرتا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ باپ کو کلی اختیار ہے، باپ کو کلی اختیار ہے۔ آپ اللہ جانتا ہے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا نا، مرتبہ ملا، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ صحیح روایات کے اندر آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک ان کی ماں زندہ تھی نا، انہوں نے تب تک اپنی زندگی میں حج نہیں کیا۔ کتنا دور ہے مدینے سے مکہ، ہر سال قافلے جاتے، لیکن ان کی والدہ بوڑھی تھی، اس والدہ کی خدمت کی وجہ سے حج پر نہیں جاتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا اویس کرنی ایک بندہ ہے، اویس کرنی ایک بندہ ہے، اگر وہ آئے نا، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میں محمد کے پاس آ کر جو ہے وہ ملاقات نہیں کر سکے، یعنی کہ شرف صحابیت چھوڑ دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے، چاہتے تو آ کر ملاقات کر لیتے تھے، زمانے میں موجود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک کا زمانہ گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گیا، ڈھونڈتے رہے نہیں ملے۔ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ اویس کرنی حج کے لیے کسی علاقے کے اندر آئے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود چل کر گئے، یہ نہیں کہا کہ بلواؤ، کہا جس بندے کا اتنا مقام ہے، نبی پاک کہہ رہے ہیں اس سے دعا کروانا، عمر اس کو بلوائے، خود چل کر جائے، خود چل کر گئے، اور جا کر پتہ کیا، دیکھا کہ اویس نام ہے، کہنے لگے ہاں، انہوں نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا جب اویس ملے تو ان سے دعا کروانا۔ کس نے کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربان جائے حضرت عمر نے بھی دعا کیا کروائی تھی، کہنے لگے اللہ سے دعا کریے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کروانا اویس کرنی سے کس وجہ سے یہ مقام ملا؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اویس نے شرف صحابیت کو چھوڑ دیا، میرے پاس آ کر میرے ساتھ ملاقات کر کے جو ہے وہ میرے سامنے دیدار کر کے، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن آپ کی زندگی میں آپ کا دیدار کرنا یہ شرف صحابیت کے لیے ضروری تھا، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ یہ پچھلے دنوں اللہ جانتا ہے عرب کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا، دو بھائی، ایک والدہ
والدہ اتنی بزرگ ہو چکی ہے کہ بیٹے بھی بزرگ ہو چکے ہیں، 60 سال 70 سال کی عمر بیٹوں کی ہو چکی ہے۔ دونوں بھائیوں کا جھگڑا اس بات پر ہو گیا کہ والدہ کی خدمت کون کرے گا۔ کس بات پر جھگڑا ہو گیا؟ والدہ کی خدمت کون کرے گا۔ جھگڑا اتنی شدت اختیار کر گیا کہ عدالت کے اندر کیس لگ گیا، کیس عدالت میں چلا گیا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے میں خدمت کروں گا، بڑا بھائی کہتا ہے میں والدہ کی خدمت کروں گا۔ جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں، جو بڑا بھائی تھا اس کی عمر اتنی ہو چکی تھی 60-70 سال کہ یار تو خود اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو موقع دے دے۔ فیصلہ کر دیا چھوٹے بھائی کے حق میں۔ وہ بڑا بھائی وہاں پر کھڑا ہو کر اتنا زاروں کی طار رویا، اتنا زاروں کی طار رویا کہ جج پوچھنے پر مجبور ہو گیا، تو روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے میری جنت کو تم نے مجھ سے الگ کر دیا۔ کہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جس کو بھی مقام ملا ہے نا دنیا میں، والدین کی خدمت سے ہی ملا ہے مقام ملا ہے۔ اب میں آپ کو مختصر جو ہے وہ فائدے بتلاتا ہوں۔ فائدے کتنے ہیں؟ 6 فائدے انشاءاللہ میں نے آپ کو بتانے ہیں، گننے آپ نے انشاءاللہ 6 فائدے والدین کی خدمت کے۔ پہلا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل الی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل اور محبوب ترین ہے؟ محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ کو محبوب ترین عمل ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ کے ہاں محبوب ہو جائے، وہ والدین کی خدمت کرے، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے، سب سے پہلا فائدہ۔ کیوں جی ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں نا، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا ہے نا۔ آج یہ اپنے گھروں میں جا کر اپنا بستر بھی دیکھے، اپنے والدین کا بستر بھی دیکھے، پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اپنا کمبل بھی دیکھیں، اپنے والد کا کمبل بھی دیکھیں، اپنا جو ہے وہ نیچے گدا بھی دیکھیں، اور اپنے والدہ کا گدا بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اپنی والدہ کے کمرے کی حالت دیکھیں اور اپنے بیوی کے کمرے کی حالت بھی دیکھنی ہے، پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے۔ فرمایا ای العمل، کون سا عمل اللہ کے نبی اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے؟ کہا الصلاۃ لاول وقتہا، اول وقت میں نماز پڑھنا بڑا ہی اللہ کو محبوب ہے۔ دوسرا عمل فرمایا بر الوالد، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اچھا اس کے بعد ہر بندے کی ہم میں سے خواہش ہے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہے کہ نہیں؟ ہم تو اللہ کی جو ہے وہ رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ دوسرا فائدہ، جو بندہ چاہتا ہے نا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا جا اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر۔ کس کے ساتھ نیکی کر؟ خالہ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی توبہ کے لیے جو عمل بتلایا نا، وہ خالہ کے ساتھ نیکی کرنا بتلایا۔ اور اللہ کے بندو، جب خالہ کے ساتھ نیکی کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے تو پھر والدہ کے ساتھ نیکی کرنے سے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ آپ نے پہلا سوال ہی ہے کیا بتا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا خالہ، وہ ماں کی بہن، ماں کی بہن کے ساتھ نیکی کر، جا کر اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے ایک شخص آیا، عراق سے ایک شخص آیا، اگر اس نے سوال کیا، اس نے کہا حضرت مجھ سے گناہ کا کام ہو گیا، میں نے ایک عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، پھر ایک اور شخص نے نکاح کا پیغام اس عورت کی طرف بھیجا، اس نے اس کو قبول کر لیا، مجھے اس عورت پر غصہ آیا، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ غیرت آ گئی، میرے ساتھ نکاح نہیں کیا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تیری ماں ہے؟ تیری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس شخص سے کہا جا کر جو ہے کوئی نیکی کر، اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کو راضی کر۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت اس نے گناہ کا ذکر کیا، آپ نے یہ پوچھا کہ تیری ماں ہے، یہ کیوں پوچھا تھا؟ کہنے لگے میرے نزدیک میں نہیں سمجھتا
کہ والدہ کے ساتھ نیکی کرنے سے بڑھ کر بھی اللہ کے ہاں کوئی عمل ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے. سوال کرتے ہیں میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا. عبداللہ ابن عباس جواب دیتے ہیں تیری ماں زندہ ہے. وہ ساتھ شاگرد بیٹھا ہے, وہ کہنے لگا سوال کیا, جواب آپ کیا پوچھ رہے ہیں اس سے, آپ نے ماں کا تذکرہ کیوں کیا, ماں کا کیوں پوچھا تھا اس سے؟ کہنے لگے ماں کا اس لیے پوچھا تھا, ماں کے ساتھ نیکی کرنے سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی عمل ہے ہی نہیں, اس لیے پوچھا تھا. گویا کہ ماں کے ساتھ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کتنے عمل ہو گئے جی؟ 2. محبوب عمل والدین کی خدمت, گناہ معاف. نمبر 3, جو بندہ چاہتا ہے نا مجھ سے اللہ راضی ہو جائے, وہ بندہ اپنے والد کی خدمت کرے. صحیح حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالد سخط الربی فی سخط الوالد. رب کی رضا والد کی رضا میں ہے, رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. لو آسان نہیں ہو گیا کام؟ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے, رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. بس بندہ خود دیکھ لے میرا باپ راضی ہے کہ ناراض ہے. اگر تو باپ راضی ہے اللہ بھی راضی ہے انشاءاللہ, اور اگر باپ ناراض ہے تو پھر اللہ بھی ناراض ہے, یہ دنیا میں ہی دیکھ لیں. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ماں کی شان تو لوگ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا, آپ نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے, یقیناً جنت ہے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کا درمیانہ دروازہ, جنت کے دروازے کا نام ہی باپ ہے. باپ, جنت کے دروازے کا نام باپ ہے, باپ الوالد, جنت کے دروازے کا نام باپ ہے. باپ, جو بندہ چاہتا ہے نا جنت کے دروازے سے گزرنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کی خدمت کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, باپ کی خدمت. میں نے پہلے نہیں کہا یار اپنے باپ کو دیکھو تو صحیح, کہاں پر وہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں, بچوں کو لے دو, بچوں کو لے دو, شادی آتی ہے کہتا بچوں کو لے دو, عید آ جائے کہتا بچوں کو لے دو, وہ فیسیں بھرتا رہتا ہے. ایک باپ اللہ کی قسم 10 بچوں کو پالتا ہے. 10 بچے ایک باپ کو نہیں پال سکتے, پالتے کہ نہیں؟ باپ کے ہاں بیٹا بیٹی شادیاں بھی کرتا ہے, رہائش بھی دیتا ہے, اکیلا ہی کرتا ہے. 10 بچے مل کر ایک باپ کو ایک ماں کو نہیں پال سکتے. وہ کہتا تو رکھ لا, بندہ تو رکھ لا. وہ بیچارے کبھی اس در پر کبھی اس در پر. وہ اللہ کے بندو عام بندے پر بندہ خرچ کرے نا, عام بندے پر, اس کی اتنی فضیلت ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور اگر باپ پر راضی, اپنے باپ پر خرچ کرے, ماں پر خرچ کرے, اس کی ضروریات کا خیال کرے تو اللہ کتنا راضی ہوگا. جنت کے دروازے کا نام ہی باپ ہے, باب الوالد, والد. اور نبی پاک فرماتے ہیں جو بندہ نمازیں پڑھتا ہوگا اس کو جنت کے نماز والے دروازے سے آواز آئے گی. جو روزہ رکھتا ہوگا, جو صدقہ کرتا ہوگا, جو جہاد کرتا ہوگا, اور جب باپ کی خدمت کرتا ہوگا نا اس کو اس دروازے سے آواز آئے گی انشاءاللہ. باپ راضی تو رب راضی. کتنے عمل ہو گئے؟ 3 فائدے ہو گئے. نمبر 4, جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے, اس کے جو ہے وہ عمر میں اضافہ ہو جائے, وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو زیادہ کر دے, اللہ اس کے رزق کو زیادہ کر دے, وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ نیکی کرے. کیوں جی کون چاہتا ہے؟ مال مال کرتے نہیں رہتے ہم لوگ, مالی مالی مالی. انسان یہ مال ہی ہے, یہ مال ہی ہے نا, یہ لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتا. دن سے رات, رات سے صبح, صبح شام, شام صبح, سارا دن کمائی کمائی کمائی, اتنی کمائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو, اللہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا. اور ہم میں سے کون بندہ جو یہ نہیں چاہتا اس کی عمر لمبی ہو؟ ہم میں سے ہر کوئی بندہ چاہتا ہے 100 سال سے زیادہ جیے, ہے نا, ہر ایک کی خواہش. مرنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ تھوڑی سی بیماری آ جائے ڈاکٹروں کے پاس بھاگے جاتے ہیں, یار کچھ نہ ہو رہا جائے. اور نبی پاک فرماتے ہیں والدین کے ساتھ جو بندہ نیکی کرتا ہے نا اللہ اس کا رزق بھی زیادہ کرتے ہیں, اللہ اس کی عمر بھی زیادہ کرتے ہیں. لو اتنا آسان نسخہ, رزق بھی زیادہ ہو جائے گا, والدین کے ساتھ نیکی تو کرو, عمر بھی زیادہ ہو جائے گی. 4 فائدے. 5واں فائدہ, جنت بھی ملے گی انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے نا, آپ نے مشہور حدیث سنی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے قدموں کی آواز سنی,
پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی حضرت بلال ہیں۔ وجہ پوچھی تو کہا وہ 2 نفل پڑھتے تھے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں آج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، آپ نے جنت میں قرآن مجید پڑھنے کی تلاوت کی آواز سنی، قرات کی آواز۔ کس کی آواز سنی؟ قرات۔ یا اللہ ہمارا اور نہ بچھونا قرآن کے ساتھ بنا دے۔ ہائے 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 کیا بات ہے، جس بندے کی زندگی میں قرآن آ جائے۔ نبی پاک دعا کیا کرتے تھے تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ میرے دل کا نور، میرے دل کی روشنی قرآن کو بنا دے۔ اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھنا، قرآن کے ساتھ محبت کرنا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ یا اللہ ہمیں موت دے دینا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک جنت میں گئے، جنت میں بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرات کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز ہے۔ فرمایا یہ کس لیے ملا، یہ مقام کس طرح ملا؟ دوسری حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑی نیکی کرتے تھے، کہا اسی وجہ سے اللہ نے یہی مقام دیا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ بڑی اچھا اللہ جانتا ہے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائے نا، یہ نئے میرے جیسے نوجوان نہیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائے نا، گھروں میں والدین کو نا رات کو دبا کر سوتے تھے، لتاں بھی گھٹ دے ساں، سر بھی گھٹ دے ساں، میں نے تھوڑا سا دیکھا ہوا مجھے یاد ہے، سر بھی انجی ہے نا، سر بھی گھٹ دے سن، ہاتھ لتاں بھی گھٹ دے سن، پیر بھی گھٹنے، کمر بھی دبانی، ابا سارا دن کام کر کے آیا، کدی بیگم گھٹ رہی ہے، کدی اولاد گھٹ رہی ہے، خدمت کرنی، باپ کے پاس بیٹھنا، دعائیں لینی، اپنا کام دکھانا، ہوم ورک چیک کروانا، سارے کام، اور باپ بھی سارے کچھ کر کے پھر بھی اپنی بات، اور یقین کریں اتنی برکت تھی گھروں میں، اتنی برکت تھی، والدین نیک تھے، نمازی تھے، دعائیں ان کی زبان سے نکلتی تھی۔ یہ جو ہمیں نفسی ہو گیا نا ہمارا معاملہ، یہ شاید ہم نے اپنے والدین کی دعائیں لینا چھوڑ دیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور میں آپ کو چھٹا فائدہ بتلاتا ہوں، 5 فائدے ہو گئے ہیں۔ چھٹا فائدہ، آپ بڑے بھی بیمار ہو، بڑی پریشانی کی حالت میں ہونا، لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے امام صاحب کے پاس جا کر دعا کروا لیتے ہیں، کسی نیک بندے کے پاس جا کر دعا کروا لیتے ہیں۔ دعا کروانا منع نہیں، لیکن یاد رکھیے ایک دعا آپ مجھ سے کروا رہے ہیں، اپنے امام صاحب سے کروا رہے ہیں، کسی خطیب سے کروا رہے ہیں، کسی اللہ والے سے کروا رہے ہیں، کسی بڑے بزرگ سے کروا رہے ہیں، اس کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں اللہ اس دعا کو قبول کرے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ لکھ لیں چھٹا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ رد ہی نہیں کرتا۔ اور تیرے ولی تو تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تو در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اور جا اپنی ماں کے کمرے میں، جا اپنے باپ کے کمرے میں، ان کے جوتے صاف کر، ان کے پاؤں دھو، ان کو نہلا، اگر وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، تیری ضرورت ان کو پڑ چکی ہے نا، ان کے لیے اپنے بازو پھیلا، کہا ابا جان کوئی ضرورت، اور جب ضرورت ہو نا تو والدین تو ویسے ہی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی انٹرویو دینے جانے سے پہلے، کبھی نوکری کے لیے جانے سے پہلے، کبھی گھر سے کام کے لیے جانے سے پہلے، کبھی جب بچہ تیرا بیمار ہو جائے اس کام سے پہلے، کبھی جانے سے پہلے اپنی والدہ سے، اپنے والدین سے کہے تو صحیح کہ میری والدہ، ابا جان، امی جان، میرے لیے آج رات کے وقت جب آپ اٹھے نا تو مصلے پر اٹھ کر اپنے اس نوجوان بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد کرتا ہی نہیں۔ اگر تیری والدہ، تیرا والد نمازی ہے، توحید والا ہے، مصلے پر بیٹھنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ مشکلیں بھی دور کر دیتا ہے، مشکلیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے سفر کے اندر جا رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، طوفان آ گیا، اندھیری آ گئی، انہوں نے کسی غار میں پناہ لے لی۔ جب غار میں پناہ لی نا، ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا غار کے منہ کے اوپر آ کر، اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب وہ غار کے اندر اس پتھر کو کون ہٹانے کی کوشش کی، پتھر نہیں ہٹا۔ اب وہ 3 بندے آپس میں پتہ کیا کہنے لگے، کتنی دیر یہاں پر زندہ رہیں گے؟ انسان کھائے پیے بغیر کتنی دیر زندہ رہ لیتے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ یہ دیکھیے یہ مشکل کیسے آسان ہوتی ہے۔ تینوں نے کہا، مل کر آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، یہاں پر اللہ تعالیٰ سے اپنے ان نیک اعمال کا واسطہ ڈال کر سوال کرو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ ذرا میں بھی اور آپ بھی ذرا نظر دوڑائیں نا،
اپنی زندگی میں کہ ہم نے کوئی خالص عمل اللہ کی رضا کے لیے کبھی کیا کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم نے یہ دعا، یہ واسطہ ڈال کر اللہ سے دعا کی نا تو اللہ کبھی رد نہیں کرے گا؟ مجھے تو اپنے گناہ گار کو کوئی ایسا لمبا چوڑا عمل ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری ریاکاری آ گئی ہے، مال میں ریاکاری آ گئی ہے، دکھلاوا آ گیا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل رہ ہی نہیں گیا، دکھلاوے نے تباہ کر دیا ہمیں، ریاکاری نے برباد کر دیا ہمیں، کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہی نہیں۔ تینوں بندوں نے باری باری واسطہ دیا، باری باری۔ ان میں سے ایک بندے نے، اب مختصر کر رہا ہوں میں، ایک بندے نے ان میں سے دعا کی، کہا ہے میرے اللہ میں بکریوں کا چرواہا، میری عادت یہ تھی میں بکریاں چرانے جاتا، سب سے پہلے جب رات کو واپس آتا نا ان بکریوں کا دودھ دھوتا، اور دودھ دھو کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے ان کو پلاتا، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیا کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا میں بکریاں چراتا دور نکل گیا، آپ جانتے ہیں چرواہا دور نکل گیا، بکریاں چراتا دور نکل گیا، میرے واپس آتے میرے والدین سو چکے تھے، میرے واپس آتے میرے والدین سو چکے تھے، اور گستاخی نہیں کی، حالانکہ اٹھانا چاہتے تو اٹھا بھی سکتے تھے، اٹھایا نہیں، دودھ نکالا، دودھ دھویا، ساری رات میرے اللہ میں اپنے والدین کے سرانے تکیے پر اس دودھ کو لے کر کھڑا رہا، میں نے ان کو جگایا نہیں، جب ان کو جاگ آئی نا پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ ان کو دیا، میرے بچے بھی لگتے رہے، میں نے بچوں کو، بیوی بچوں کو وہ دودھ نہیں دیا، جب میرے والدین اٹھے انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، اگر تیرے ہاں میرا یہ عمل قبول ہے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ جانتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتھر ہٹ گیا، پتھر ہٹ گیا۔ تیری کمائی کا کیا فائدہ، تو بیوی کو تو دودھ دیتا ہے، تیرے بچے تو فیڈر بھر کے پیتے ہیں، لیکن تو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ایک پیالی دودھ نہیں دیتا۔ پھر سانو مہنگائی یاد آ جاندی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، اور تجھے چاہیے یہ تھا تو اپنے بچے کو ایک پیالی دودھ دیتا ہے تو اپنی ماں کو بھی دے، باپ کو بھی دے، اس نے تو ویسے ہی کہہ دینا مجھے ضرورت نہیں بیٹا اپنے بیٹے کو دے لے۔ والدین تو اس طرح کرتے ہیں۔ تیری کمائی کیا کرے گی، تیری کمائی کا کیا فائدہ، تیرا بوڑھا باپ دوائی سے ترس رہا ہے تو اس کو دوائی نہیں لے کر دیتا، اور تیرا چھوٹا سا بچہ بیمار ہو جائے تو بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں لے جا کر اس کو ڈاکٹر کے پاس ہزاروں روپیہ فیسیں دے کر اس کو چیک کرواتا ہے، اور باپ کے تو مرنے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اچھا مر جائے گا، آج مرے کل مرے، ماری جائے۔ یہی حالت ہے نا، یہی میرا معاشرہ ہے نا، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ اللہ جانتا شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کو لے کر سائڈ پر، بچوں کو لے کر سائڈ پر، ماں باپ کی فکر ہی کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کے حقوق نہیں ہے، بیوی کے بھی حقوق ہے۔ بہرحال چھٹا فائدہ جو میں نے آپ کو بتلایا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اور مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 6 فائدے، یہ میں سنتا ہوں ابھی انشاءاللہ آپ سے۔ اچھا ایک کام میں آپ کو بتلاتا ہوں آخر پر، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نیک ہو، اللہ کے بندو بڑے بڑے نبی اللہ کے فرما بردار تھے، بڑے بڑے نبی اللہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مورتیاں بنانے والا، بت بنانے والا، دعوت دیتے ہیں، 16واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک۔ میں بار بار قرآن کہتا ہے یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان، آپ یہ کام نہ کریں، میرے پاس ہدایت آئی ہے، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، آپ میری بات مان لیں، شیطان کی پیروی نہ کریں۔ باپ پتہ کیا کہتا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اگر میرے الہوں کو، معبودوں کو، بتوں کو برا برا کہنے سے ابراہیم تو بعد نہ آیا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تجھے رجم کر دوں گا پتھر مار مار کے۔ یہ باپ کہہ رہا ہے، باپ کافر ہے، بیٹا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن انداز قرآن نے ذکر کیا یا ابت، یا ابا جان۔ اچھا باپ نے کہا نا میں تجھے مار دوں گا پتھر مار مار کے، جاتے ہوئے کہنے لگے قال سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے۔
یہ باپ کہہ رہے ہیں. باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہے، باپ کے الفاظ ہی بڑے سخت ہیں. لیکن تربیت کیا ہے کہ بڑے بڑے نبی بھی اللہ کے والدین کے جو ہے وہ فرما بردار تھے. یہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ عام سننے آپ علماء سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ پڑھ کر دیکھ لیں. سورہ مریم میں کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اللہ نے مجھے اپنی والدہ مریم کے لیے بڑا نیک اور فرما بردار بنایا ہے. والد تو تھے نہیں، وبرا بوالدتی، اتنی نیکی کرنے والے. اور جب باپ نیکی کرنے والا تھا نا ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے بیٹا بھی دیا تو بڑا بردبار. جب باپ نیک تھا نا تو پھر باپ نے اب جب اپنے بیٹے سے کہا نا، ابھی صحیح جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے، کہنے لگے اب اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. وہی جو باپ کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے حضرت ابراہیم نے، وہی بیٹے نے الفاظ استعمال کیے. ابا جان جو آپ نے دیکھا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. وہ کون بیٹا ہے آج کے دور کے اندر باپ کے میں نے تجھے چھری پھیرنی ہے بیٹا کہ ابا جی پھیر دیو؟ ہے کوئی مثال ایسی ملتی؟ بیٹا بھی فرما بردار، باپ کے فرما بردار. اور یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں سے کہا نا جاؤ اپنے ابا جان کے پاس یہ قمیض لے جاؤ، واپس لے کر آؤ اپنے ابا جان کو بھی اور تم بھی آؤ، تو ساری باتیں یاد کروائی نا. کہنے لگے تمہیں پتہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے اینک انت یوسف، تو یوسف ہے؟ ہاں انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علینا، اور یہ میرا بھائی ہے میں یوسف ہوں، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، یہ قمیض لے جاؤ ابا جان کو بھی لے کر آؤ. جب ابا جان کو لے کر آئے نا، بیٹا تخت پر بیٹھا ہے، قرآن کے الفاظ سنیے، ورفع ابویہ علی العرش، بیٹے نے یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش کے اوپر تخت کے اوپر بلوایا، نیچے نہیں رکھا. وخروا لہ سجدا، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، سارے کے سارے سجدے میں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نیک ہو، پہلی چیز لقمہ حلال رکھیں. لقمہ حلال، لقمہ حلال کا آپ کی اولاد کے اوپر تربیت پر بڑا اثر ہے. آپ ساری زندگی امام بخاری رحمہ اللہ کی باتیں سنتے رہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ، کون امام بخاری؟ ان کے والد گرامی پتہ کیا کہتے ہیں جب فوت ہونے لگے اپنی بیوی سے، امام بخاری کے والد سے، اپنی والدہ سے، کہنے لگے یہ میں درم چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ میں مال چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے. یاد رکھنا میرے اس مال میں حرام تو دور کی بات، 1 روپیہ 1 درم شبے کا بھی نہیں ہے، 1 درم شبے کا بھی نہیں ہے. اور جب درم شبے کا نہیں نہ تھا، لقمہ حلال کھلایا نا، اللہ نے بیٹا ایسا پیدا کیا، ایسی تربیت دی، ایسا نام دیا، دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے. اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلائیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اپنی جو ہے وہ کمائی کی طرف دیکھیں کہ آپ کی کمائی کتنی ہے، حلال ہے حرام ہے. ویسے تو کوئی بندہ مانتا ہی نہیں ہے میری کمائی حرام ہے. خود دیکھے، خود دیکھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ کہف نازل کی. آج جمعے کا دن ہے ماشاءاللہ، آج اتوار ہے، جمعے والے دن آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ سورہ کہف. آپ سورہ کہف پڑھیں 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا. ان کا ذکر کرتے ہوئے نا ایک بستی میں چلے گئے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہاں پر گئے، ان بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. کئی ہوندے نے ساڈے ورگے اہل حدیث، صحیح بات ہے، ہمارے اندر اخلاقیات ہی ختم ہو گئی ہیں. کوئی مسافر کھڑا ہو کر کے نا نماز کے بعد میں روٹی کھانی ہے، سارے گھٹ ٹر جاندے نے. اللہ جانتا ہے، اگر آپ کا امام بھی اللہ جانتا ہے روٹی نہ کھائے، کوئی بندہ یہ کبھی آپ کو نہیں پوچھے گا قاری صاحب معذرت بڑی، میں بھی مسجد ماحول میں دیکھتا رہتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہیں پوچھتا قاری صاحب کیوں بیٹھے ہو، خیر بھوک تو نہیں لگی، روٹی تو نہیں کھادی. وہ عید والے دن نہیں پوچھتے کہ یار اسی جو بکرا کیتا چلو یار قاری صاحب نے بھی دے آئیے، کوئی مہمان آ گیا، بلکہ تو خود دعوت دینی چاہیے نا کسی نے ایک آدمی کو. وہ بھی ایسے اعلیٰ حضرت تھے.
اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, حضرت خضر چلے گئے, انہوں نے کھانا ہی نہیں پوچھا. اور جب کھانا نہ پوچھا, غصہ تو آتا ہے جب بندہ مسافر ہو, اور پھر مسافر بستیوں کے آپ پتہ جاتا ہے یہ ہوٹل سسٹم تو تھا نہیں بندہ باہر سے کھا لے, اور یہ سسٹم تو تھا نہیں. انہوں نے کھانا ہی نہیں پوچھا, مہمان آئے ہیں, وہ کھانا نہیں پوچھا. وہ جب کھانا نہیں پوچھا نا تو حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا. ایک دیوار گرنے والی تھی, موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی بھوک سے دیکھ رہے تھے کہ بھوک لگی ہوئی ہے. حضرت خضر نے اس دیوار کو سہارا دیا, دیوار کو کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ آپ ایک انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور دوسرا آپ ان کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا خاموش, بات نہیں کرنی, سوال نہیں کرنا, سوال نہیں کرنا. جب ساری باتیں ختم ہو گئی نا, صبر نہیں ہوا, اخیر پر جب انہوں نے جواب دیا نا, انہوں نے کہا پتہ میں نے دیوار کیوں کھڑی کی تھی؟ کہنے لگے وہ امل جدار فکان لغلامین یتیمین وکان تحتہ کنز لہما, میں نے یہ دیوار اس لیے کھڑی کی ہے, یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے, یہ ان کے گھر ہے, اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے, اس خزانے کو کوئی نہ کوئی لوٹ لیتا, دیوار گر جاتی. وجہ پتہ کیا ہے اس کی حفاظت کیوں کی ہے؟ اگلے الفاظ وکان ابوہما صالحا, ان دو بچوں کا والد بڑا نیک تھا. آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں, سورہ کاف ہے, ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں. وکان ابوہما صالحا, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت خضر جن کو تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا, ان کا باپ بڑا نیک تھا, اس باپ کی ہوئی نیکی کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا اس دیوار کو کھڑا کر دو تاکہ اس خزانے کو کوئی لوٹ نہ لے. اگر آپ نیک ہے نا, آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے. اگر آپ نیک ہے, یہ کلیہ قرآن نے دیا ہمیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو جائے تو خود نیک بن جائیں, خود نمازی بن جائیں. آپ یہ سمجھتے میری اولاد نیک ہو جائے گی, آپ خود مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے, دعائیں نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, دیندار لوگوں کی محفل میں نہیں بیٹھتے, تو پھر آپ کی اولاد بھی اسی مجلس کا حصہ بنے گی. جب اولاد نے کبھی اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا باپ رات کے وقت جو اٹھ کر تہجد کے وقت سردی کی راتوں میں تو بل بلا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتا ہو, تیرے بیٹے کو پتا چلے ابے نو کی تکلیف ہے, رات میں اٹھ کے کیوں روندا ہے, اسے پتا چلے, پھر اسے تو ساتھ کھڑا کر, اسے پتا چلے کہ اب پتر میں اس لیے رونا وا کہ اللہ کے روئی دا ہے, جنہیں لینا ہے اتھوں ہی لینا ہے, میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں, تو بھی اللہ سے مانگ. تربیت کا اثر ہوتا ہے. اور دوسرا کام آپ لوگوں نے کرنا, ایک حلال کھانا ہے, حلال کھلانا ہے اولاد کو, حرام نہیں کھلانا, خود نیک بن جائیں. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولاد کے حق میں دعا نہیں چھوڑنی. دعا کیا کرنی ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان اللہ, یہ دعا کبھی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا, اے اللہ ہماری بیویوں کو, ہماری اولادوں کو, آگے کیا ہے, آگے کیا ہے, قرۃ اعین, سورہ الفرقان ہے, آخری آیات ہیں. قرۃ اعین, عباد الرحمن میں اللہ نے ذکر کیا, ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے, قرۃ اعین, اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کس طرح بنتی ہے؟ دعائیں کرنے سے. وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ میری اولاد کو متقین کا امام بنا, پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ دعا نہیں چھوڑنی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہماری بیویوں کو, ہماری اولادوں کو, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ دعا نہیں چھوڑنی, ہر نماز میں, ہر جو ہے تشہد میں پڑھیں, نماز کے بعد پڑھیں, دعا نہیں چھوڑنی اولاد کے حق میں. جس کو اللہ اولاد دے دے نا, دعا نہیں چھوڑنی. اور یاد رکھیں جب بندے کی عمر ہو جائے 40 سال, قرآن نے ایک اور دعا بتلائی ہے, 26واں پارہ, 26ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, جب بندہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے, اس کی عمر 40 سال ہو جائے. کتنی ہو جائے؟ 40 سال ہو جائے. وہ کہے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, اے اللہ میری مدد فرما, میں جو تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے نا, وعلی والدی, اور جو انعام تو نے میرے اوپر میری اولاد کے اوپر کیے ہیں, میں تیرا ان کے اوپر شکر گزار کرنے والا بن جاؤں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں, آگے بندہ کہے وان اعمل صالحا ترضا, اے اللہ میں ایسے عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی, اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے.
یہ اللہ نے قرآن میں دعا بتلائی ہے. جس کی عمر ہو گئی ہے نا 40 سال، وہ بندہ یہ دعا کبھی نہ چھوڑے. پھر دیکھنا اس کا رزلٹ. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا نہیں چھوڑنی. میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. آج کی اس مختصر سی مجلس میں جو میں نے آپ کے سامنے سبق سنایا ہے نا، پتہ کیا بات ہے، جلسے ہوتے رہتے ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، پتہ مزہ اس بات کا ہے کہ بات تھوڑی ہو عمل زیادہ ہو. عمل زیادہ ہو. اللہ کرے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے. پر جس کے والدین زندہ ہیں نا، ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ. آج جا کے اپنے والدہ تے اپنے والدین کا کمرہ چیک کرو گے، کرو گے کہ نہیں کرو گے انشاءاللہ. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام. انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لک کفوا احد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ میرے سمیت جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو کرور جنت نصیب فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے میرے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو راضی ہو جا، ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے. اے میرے اللہ تیرے دین کا کام کرنے کے لیے زکریا بھائی سعودیہ سے اور یہ جتنے بھائی جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ میں ادنا سا طالب علم، اے اللہ جو باتیں کی ہے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو تیرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما. اے میرے اللہ ان کی اولادوں کو نیک کر دے. اے اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. اے اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ریاکاری سے بچا. اے میرے اللہ اپنی قبر کی تیاری کی توفیق دے دے. اے اللہ قبر کی بڑی سختی ہے اللہ معاف فرمانا. اللہ حشر کی بڑی سختی ہے معاف فرمانا. اے میرے اللہ قیامت کی بڑی سختی ہے معاف فرمانا. اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جتنے روحانی جسمانی بیمار ہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما. اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.